بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے متعلق کوئی بھی تفصیل قرآن کریم میں بیان نہیں کی گئی، صرف 2 جگہ پر آپ علیہ السلام کے نام کا ذکر کیا گیا۔ نہ ہی احادیث سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی مزید تفصیلات ملتی ہیں، لیکن حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب مقرر کر دوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی بھی میری طرف سے 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لوں گا، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں: نمبر 1 دن کو روزے رکھے، نمبر 2 راتوں کو قیام کرے، نمبر 3 غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جن کا نام بشر تھا کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ ذوالکفل ذمہ داری اٹھانے والے کو کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بہت ہی اچھے انداز میں نبھایا، اسی لیے آپ علیہ السلام ذوالکفل کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ بہت ہی نیک سیرت شخص تھے جنہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ شیطان نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ابلیس دیگر شیاطین سے کہا کرتا تھا کہ اس شخص کو کسی نہ کسی طرح قابو میں لاؤ۔ شیاطین نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے۔ آخر کار ابلیس ایک دن خود ان کے پاس بوڑھا فقیر بن کر آیا۔ اس وقت حضرت ذوالکفل علیہ السلام دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، میں ایک ضعیف ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ ابلیس نے کہا، میری قوم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ اپنی بات کو طول دیتا گیا یہاں تک کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عدالت میں میرے پاس آنا، میں تمہارا حق دلا دوں گا۔ آپ علیہ السلام عدالت میں اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ بوڑھا نہ آیا۔ اگلے دن پھر جب آپ علیہ السلام بستر پر آئے تو اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ اس بوڑھے نے پھر وہی داستان سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم خود ہی تمہارا حق تمہیں دے دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی عدالت کا وقت گزر گیا تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے۔ تیسرے دن جب آپ علیہ السلام قیلولہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دربان سے کہا، کسی کو بھی میرے پاس نہ آنے دینا۔ یہ بوڑھا تیسرے دن بھی آ گیا اور دربان سے کہا، مجھے جانے دو، میں کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کیا تھا، لیکن دربان نے اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ دروازے سے اندر جانا مشکل ہے تو وہ کمرے کے روشن دان کے ذریعے اندر چلا گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے دربان کو کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پاس کسی کو نہیں آنے دینا، یہ کیسے آ گیا؟ دربان نے کہا، یہ دروازے سے نہیں آیا، آپ خود غور کریں کہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے مگر آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی اور آپ نے میری ہر تدبیر پر صبر کیا۔ آپ کے اسی صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ ہیں۔
پھر سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔